بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیارے بچوں، نوری انٹرنیشنل اسکول سے آپ کی تعلیم جاری ہے۔ آج ہم اسلامک نالج کے اندر پڑھیں گے وہ باتیں جو نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں کہ نماز کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت سارے کام عمل ایسے ہیں جو مکروہ تحریمی ہے۔ تقریباً اور کتابوں کے اندر 43 ذکر ہے، ان میں سے یہاں پر 13 وہ کام جو کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اور سب سے پہلے آپ مکروہ تحریمی کو سمجھ لیں کہ مکروہ تحریمی کہتے کسے ہیں۔ مکروہ تحریمی ایسا کام جس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے، ادھوری ہو جاتی ہے، اور جس کے کرنے سے انسان گنہگار بھی ہوتا ہے، تو وہ کام مکروہ تحریمی کہلاتا ہے۔ تو یاد رکھیں بچوں، ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی اور ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں جس کو اگر انسان کرتا ہے تو اس کام کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، یعنی شریعت کو وہ کام پسند نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اگر کر بھی لیا تو مکروہ تنزیہی کرنے والے کے لیے نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی عذاب ہے، بچنا بہتر ہے۔ لیکن یہاں پر جو باتیں ذکر ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر یہ ہم نے نماز کے اندر کیا تو یاد رکھیے ہماری نماز ادھوری رہے گی، ہماری عبادت ادھوری رہے گی۔ تو پیارے بچوں، نمبر 1 دیکھتے ہیں ہم۔ کپڑے یا داڑھی یا بدن کے ساتھ کھیلنا۔ کپڑے یا پھر باڈی یا پھر داڑھی کے ساتھ کھیلنا نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا کرنے سے ہماری نماز ادھوری ہوگی اور انسان گنہگار بھی ہوگا۔ دوسرا کام، کپڑا سمیٹنا، مثلا سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے اٹھا لیا ہے نا۔ اگر مٹی سے بچانے کے لیے کیا ہو یا بلا وجہ یوں ہی کر لیا تب بھی ناپسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا کام، کپڑا لٹکانا۔ کیسے لٹکانا؟ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے سر پر یا پھر کندھوں پر آپ نے کپڑے کو اس طریقے سے رکھا کہ دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو نماز کی کنڈیشن میں، نماز کی حالت میں کپڑا چاہے سر پر ہو چاہے پھر کندھوں پر ہو، ہم کپڑے کو دونوں طرف لٹکا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 4، دونوں آستینوں میں سے کسی کا بھی آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو، یعنی آستین کو فولڈ کر لینا ہے نا۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا فولڈ کرنا بھی نماز کے اندر کام مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 5، کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو، یعنی ہاتھوں کو بھی کپڑوں کے اندر چھپا لینا۔ نمبر 6، انگلیوں کی کینچی باندھنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، یہ بھی نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 7، کمر پر ہاتھ رکھنا۔ تو نماز کے علاوہ بھی کمر پر انسان کو ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، اور نماز کے اندر اگر ایسا کیا تو یہ کام مکروہ تحریمی ہے، ہماری نماز ادھوری ہوگی۔ اسی طریقے سے نمبر 8، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا۔ اگر پورے طور پہ چہرہ پھیر لیا تب بھی نماز ادھوری ہوگی، اور اگر کچھ چہرہ پھیرا تب بھی نماز ادھوری ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کے اندر ادھر ادھر نہ دیکھیں، چہرے کو نہ گھمائیں، دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بہت سخت ضرورت ہے تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن چہرہ گھما نہیں سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 9، سجدے میں مردوں کا کلائیوں کو بچھانا، یہ بھی کام نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 10، بے ضرورت کھنکارنا، کھانسی لینا یا کھنکارنا، یہ کام بھی نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔
نمبر 11، پیارے بچوں ان ساری چیزوں کو آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ کام اگر آپ نے کیا تو ہماری نماز ادھوری ہوگی۔ نمبر 11 ہے کہ الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز کا پڑھنا، یعنی الٹے کپڑے پہن کر بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 12 ہے کہ نماز کی کنڈیشن میں انسان اپنے سینے کو کھلا رکھے، یعنی سینہ نظر آئے تو یہ عمل بھی نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے، یعنی شرٹ کے اگر بٹن بند نہیں ہے اور سینہ نظر آ رہا ہے تو اس صورت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 13، اس کا خیال رکھیں کہ کپڑے پر اگر جاندار کی تصویر ہو اور تصویر والا پکچر والا کپڑا پہن کر اگر نماز پڑھی تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ تو پیارے بچوں، وہ جو کام نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے، جن کے کرنے سے نماز ادھوری ہوتی ہے، وہ بہت سارے کام ہیں۔ یہاں پر 13 کام ذکر کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے چیزوں کو، باتوں کو سمجھ لیں، اور بھی انشاءاللہ شریعت کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ملے گی، بہت ساری باتیں ملے گی جو باتیں نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مکروہ تحریمی سے اپنے آپ کو ہر حال سے بچائے۔ یوں سمجھیں کہ حرام کے قریب، ایسا کام جو حرام کے قریب ہو۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان اس کو کرے تو نماز ادھوری ہے، عبادت ادھوری ہے، انسان گنہگار بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان ساری باتوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔